اس کے بعد آیت نمبر 144 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف پھرنا، پس البتہ ہم لازمی طور پہ آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور تم جہاں پہ بھی ہو اپنے چہرے اس کی جانب پھیر لو، مسجد حرام کی جانب پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے قطعی طور پہ غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ قد نرا، قد تحقیق کا معنی دیتا ہے یقیناً، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا پھرنا، یہ مصدر ہے، تقلب ہے تقلبو سے، آپ کے چہرے کا پھرنا، فی السمائی آسمانوں میں، آسمانوں کی جانب۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یہاں پہ 3 طرح کی تاکیدیں ہیں۔ فالا کی لام، لام سے پہلے قسم مقدر ہے، کیونکہ یہ لام قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے قسم مقدر ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم البتہ ہم پھیر دیں گے۔ اور نولینا کے آخر میں جو نون ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو 3 چیزیں تاکید کے لیے ہیں یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً 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 ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہوں گے۔ ترضاہا، یہ صفت ہے قبلے کی کہ وہ قبلہ جس پہ آپ راضی ہوں گے۔ فولی وجہ کا، پھر باقاعدہ حکم آ گیا قبلے کی تبدیلی کا۔ پہلے اللہ نے خوشخبری دی کہ ہم قبلہ تبدیل کر دیں گے، پھر آرڈر آ گیا کہ فولی، ولی فعل امر ہے، ولی ولا یولی سے فعل امر ہے کہ آپ پھیر لیں وجہ کا، اپنے چہرے کو، کس جانب؟ مسجد حرام کی جانب۔ شطر کا معنی کیا ہے؟ جانب، طرف، مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ حرمت والی مسجد، عظمت والی مسجد۔ وحیث ما کنتم، حیث ظرف مکان ہے، جہاں، ما زیادہ ہے تاکید کے لیے، جہاں بھی تم ہو، جدھر بھی تم ہو، تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ ولی فعل امر تھا ایک کے لیے، آپ پھیر لیں، اللہ کے رسول مخاطب تھے۔ ولو فعل امر ہے جمع کے لیے، تم سب پھیر لو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف۔ اور حیث ما کنتم، تم جہاں پہ بھی ہو پھیر لو، اس کا مطلب ہے تم جنگل میں ہو، سمندر میں کشتی میں نماز پڑھنے لگے ہو، جدھر بھی تم ہو اپنے چہرے پھیر لو، کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ تم فضا میں ہو، پانی میں ہو، خشکی میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، تو واجب ہے کہ انسان کا نماز میں چہرہ کدھر ہو؟ مسجد حرام کی طرف ہو، کیونکہ اللہ نے آرڈر دیے ہیں۔ البتہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اس مسئلے میں رخصت ہے۔ اگر کوئی سفر کی حالت میں نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی سواری کا منہ اگر قبلہ کی طرف نہیں ہے تب بھی اسے نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کوئی آدمی کشتی میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ میں قبلے کا اہتمام کروں گا تو میں گر جاؤں گا یا کوئی اور مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی، تو جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز اپنے وقت پہ ادا کرے، نماز کو قضا نہ کرے۔ ایسے ہی رات کا اندھیرا ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں پہ قبلہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے، تو جدھر بھی نماز پڑھنے والے کا دل مانتا ہے کہ ادھر قبلہ ہوگا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے، چاہے بعد میں پتہ چلے کہ غلط ان کے رخ کی طرف نماز ادا کی گئی ہے، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اِنَّا یہ بھی تاکید کے لیے ہے، بے شک الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، کون مراد ہے؟ یہودی اور عیسائی۔
لیعلمون یہ بھی لام تاکید کے لیے ہے. لیعلمون وہ جانتے ہیں, یہ یہودی اور عیسائی جانتے ہیں, انہو بے شک یہ, انہو ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے, یہ قبلے کی تبدیلی, التولی للکعبہ, یہ قبلے کی تبدیلی جو ہے, الحق یہ برحق ہے, یہ حق ہے, من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ ما نفی کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, بغافلین غافل, یہ با زیادہ ہے تاکید کے لیے کہ اللہ قطعی طور پہ غافل نہیں ہے, بالکل غافل نہیں ہے, اما یعملون ان اعمال سے جو یہ کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں. اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا پھرنا آسمانوں کی طرف. میں بیان کر چکا ہوں کہ برا بن عازب کہتے ہیں اس روایت میں جس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے تاکہ قبلہ تبدیل ہو. تو اللہ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف پھرنا. اس سے پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. جیسے اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ ہر آواز کو سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں, ایسے اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور ہر مخلوق کو اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف پھرنا, آپ آسمانوں کی طرف کیوں دیکھتے تھے؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کہاں ہیں؟ آسمانوں کے اوپر ہیں, عرش سے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ اوپر ہیں, اس لیے آپ اوپر دیکھتے تھے, گویا کہ آپ اللہ سے درخواست کر رہے ہوں کہ یا اللہ میری یہ خواہش پوری فرما. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتے تو اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کبھی دائیں دیکھتے, کبھی بائیں دیکھتے, کبھی نیچے دیکھتے, کبھی اوپر دیکھتے. لیکن چونکہ اللہ رب العزت اوپر ہیں اس لیے آپ اوپر کی جانب دیکھتے تھے. اس سے پتہ چلا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ عقیدہ غلط ہے. لیکن اوپر ہونے کے باوجود اللہ رب العزت ہر ایک کے ساتھ ہیں, اپنے علم کے لحاظ سے, اپنی قدرت کے لحاظ سے, سننے کے لحاظ سے, دیکھنے کے لحاظ سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, کہ یقیناً ہم لازمی طور پہ آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پہ آپ راضی ہوں گے. یہاں پہ کون سا قبلہ مراد ہے؟ مسجد حرام مکہ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تو آپ اپنا چہرہ پھیر دیں مسجد حرام کی جانب. اس سے پتہ چلا کہ مسجد حرام کی طرف نماز میں رخ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے, ضروری ہے, لازمی ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, یہاں پہ دوبارہ حکم دہرایا گیا. پہلے مخاطب تھے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اب مخاطب ہیں سب لوگ, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم جدھر بھی ہو, جس مقام پہ بھی ہو, اپنے چہروں کا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. اور اس کے بعد کہا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا یہ برحق ہے, ان کے رب کی طرف سے ہے. کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو معلوم تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ مکہ ہوگا, اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ مسجد حرام ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ جانتے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ یہودی وغیرہ ہم پہ 3 چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. ایک اس معاملے میں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد حرام کا قبلہ دیا, مسجد حرام کو بطور قبلہ اختیار کرنے کی توفیق دی, اور یہ لوگ اس سے محروم رہے, یہ لوگ اس ہدایت کو نہیں پا سکے. اور ایسے ہی امام کے پیچھے آمین کہنے پہ بھی یہ ہم پہ حسد کرتے ہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسجد حرام قبلہ ہے, اس حقیقت کا علم یہودیوں اور عیسائیوں کو تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ یہودی. کیا؟ قبلے کا انکار. یعنی کہ جتنے بھی وہ اعمال کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہیں, اللہ غافل نہیں ہے.
ان اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے کہ مسلمانوں نے جب مسجد حرام کو بطور قبلہ اختیار کیا تو یہ اعتراض کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، دی تمہاری یہ حرکتیں میرے علم میں ہیں، یعنی کہ تمہیں ان حرکتوں کا حساب کتاب دینا پڑے گا، تم حقیقتی حال کو جانتے ہو پھر بھی اعتراض کرتے ہو۔ تو یہ الفاظ وارننگ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت کا علم کامل و مکمل ہے، اللہ کسی بھی حرکت سے غافل نہیں ہے۔